بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری یوتھ اس وقت مایوسی کا شکار ہے، بلکہ یوتھ ہی کیا، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لوگ ہوپلیس ہیں۔ کس چیز سے ہوپلیس ہیں؟ کس چیز سے مایوس ہیں؟ اپنے آپ سے مایوس ہیں، اپنے حالات سے مایوس ہیں، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہوپلیس ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے مایوس ہیں، مشکلات کی وجہ سے مایوس ہیں۔ یہ بیماری جس کا نام مایوسی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ بن چکا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی پریشانی کو ظاہر کریں گے، اور ان کی باتوں سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں۔ آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، بے شک تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں انسانوں میں سے بہترین امت بنایا، بہترین جنریشن بنایا۔ تو کبھی بھی ہمت نہ ہاری، چاہے زندگی میں کتنا ہی بڑا لاس ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ سب سے بڑا لاس ہے آپ کی زندگی میں اللہ کا نہ ہونا۔ جس بندے نے اللہ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جس بندے کی زندگی میں اللہ ہے، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے۔ تو پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے وعدے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں کا امتحان لیا جائے، اور تم لوگوں کو طرح طرح سے آزمایا جائے گا۔ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا؟ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزمایا جاتا ہے۔ تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے؟ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے وعدے بھول گئے؟ کیا رزق اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ کیا عزت اور ایک خوبصورت زندگی اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑوں میں پیدا نہیں کیا؟ تو پھر رشتوں کا بھی کیوں ٹینشن لینا ہے؟ اگر رشتے نہیں لگ رہے ہیں تو پھر کیوں مایوس ہونا؟ اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی میرے وحی کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی زندگی تنگ دست نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مشکلات آئیں گی، لیکن مشکلات سے لڑنے کی میں اسے ایسی طاقت دوں گا کہ پھر وہ مشکلات سے کبھی نہیں گھبرائے گا، اور مشکلات کو ہنس کر پار کر لے گا۔ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو انسانوں سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے۔ انسان چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کا انتظار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی راہ تکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بدبخت شخص تھا۔ وہ شخص اتنا بدبخت تھا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، یتیموں کا مال کھایا کرتا تھا، زنا اس نے کیا، شراب وہ پیا کرتا تھا، قتل و غارت کیا کرتا تھا، ڈکیتی کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے اتنا تنگ تھے کہ لوگ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ اس شخص کو کہیں دور پھینک آتے ہیں۔ ان سب نے اس شخص کو پکڑا، زنجیروں میں جکڑا، اور دور جنگل میں لے جا کر کے اسے پھینک دیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے موسیٰ، میرا ایک دوست، میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، وہ جنگل میں پڑا ہوا ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ اور اسے غسل دو۔ موسیٰ علیہ السلام چونک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست جنگل میں پڑا ہوا ہے، فوت ہو گیا، اور کسی نے اسے غسل تک نہیں دیا۔ وہ اپنے قوم کو لے کے وہاں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اس جنگل میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ شخص اس جنگل میں فلاں جگہ پہ ہے، جاؤ اور اسے لا کر کے غسل دو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ وہاں پہنچے۔ سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ جس کی برائیوں کی وجہ سے اس کو اس علاقے سے باہر نکال کے پھینک دیا تھا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. یہ اتنا بڑا درجہ اس کو ملا کیسے؟ نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے اللہ، یہ شخص ولی ہے، اس شخص سے تو ہر انسان تنگ تھا، اس کے اندر تو صرف برائیاں ہی بھری ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میرے نبی، یہ شخص ولی ہے، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے ایک ایسی دعا کی کہ پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا تو میں بخش دیتا. وہ دعا کیا تھی؟ اس شخص نے مرنے سے پہلے کہا، اے میرے رب، اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے دے، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت نہیں گھٹتی تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے نہ اسے صرف بخش دیا بلکہ اسے اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیا. ہم کس بات سے مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے، اتنی رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں امید ہی امید ہے، نا امیدی کہیں بھی نہیں ہے. نا امیدی تو کفر ہے. زندگی میں اگر ایک چیز چلی گئی تو دوسری نعمت ہمارا انتظار کر رہی ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ہم کیوں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا وقت کبھی نہیں بدلے گا؟ عبداللہ بن اسلم کا آپ کو میں واقعہ سناتی ہوں. ایک شخص شرابی، کبابی اور ایک متکبر شخص تھا. وہ بالکل بے شرم انسان تھا. وہ اس کا کام تھا سڑکوں پہ، چوراہوں پہ بیٹھ جانا اور عورتوں کو تکنا، ان کو چھیڑنا اور طنزیں کسنا اور شراب پینا. یہ اتنا بے شرم تھا کہ وہ سب کے سامنے شراب پیا کرتا تھا. ایک بار وہ شراب کے نشے میں دھت تھا تو مدینہ کی گلیوں میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر بیٹھ کر آیا اور اس شخص کے ارد گرد تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں. اس شخص کو بہت عزت دے رہے ہیں. اس شخص کو بہت اشتیاق ہوا کہ وہ شخص ہے کون. بے شرمی کی حالت میں اور اشتیاق کی حالت میں وہ ان کے قریب گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے. لوگوں نے کہا یہ شخص امام الشعبی ہیں. اس نے پوچھا کہ امام الشعبی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص محدث ہے. اس نے پوچھا کہ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ محدث وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرتا ہے اور اس حدیث کو لوگوں کو سناتا ہے. وہ شخص مذاق اڑانے کے عالم میں اس محدث کے پاس گیا. ان کے پاس جا کے اس نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے کہا جی. اس نے کہا اچھا چلے مجھے بھی کوئی حدیث سنائیے. اس شخص نے مذاق اڑانے والے انداز میں اور بے شرمی والے انداز میں کہا کہ چلیے مجھے بھی کچھ حدیث سنائیے. امام الشعبی بہت ہی عقل مند، بہت ہی متقی اور بہت ہی ذہین انسان تھے. انہوں نے اس کی سچویشن کو پرکھ لیا اور اسے ایک ایسی حدیث سنائی کہ اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی. امام الشعبی نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کر لو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ جب یہ حدیث میں نے سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے اوپر پہاڑ گرا دیا. اس شخص کو اس حدیث نے اتنا شرمندہ کیا. اس نے سوچا کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں کہ مجھے کوئی نیکی نیکی نہیں اور کوئی بدی بدی نہیں لگتی. آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون ہے؟ اس شخص کا نام عبداللہ بن اسلم ہے. وہ شخص امام بخاری کا استاد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو اس نے دا سائنس آف حدیث سکھائی. سوچیے وہ شخص گلیوں میں آوارہ پھرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا اور کتنے ہی گناہ کرنے والا، وہ شخص ایک حدیث سن کر تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ وہ شخص امام مالک رحمہ اللہ سے جا کر کے علم سیکھتا ہے
اور پھر اس علم کو پھیلانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ ہم کس لیے مایوس ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسلم جیسا شخص امام بخاری کا استاد بن سکتا ہے، تو یہ نوجوان جو سڑکوں پہ آپ کو آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں، ہم ان سے کیوں مایوس ہوں؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ ان کا کوئی حال نہیں؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ یہ فیوچر کے علماء، فیوچر کے انٹلیکچوئل نہیں بن سکتے؟ بہت ہوپ ہے، بہت امیدیں ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اچھی امیدیں لگانی چاہیے، ہمیں ہمیشہ برائٹ سائڈ کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ظن رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے لیے گمان رکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہمیں چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے ذلیل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز نہیں دی جو میں چاہتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح ہی پیش آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب بہت الحکیم ہے، بہت مہربان ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے۔ تو ہمیں مایوس بالکل بھی نہیں ہونا ہے، مایوسی کا مقابلہ کرنا ہے، مایوس لوگوں کو ہوپ دلانا ہے، انہیں امیدیں دلانا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نگیٹو نہیں سوچنا ہے۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے، یہی زندگی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to